السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا 7,000 مرتبہ استغفار پڑھنا انسان کی قسمت کو بدل دیتا ہے؟ کیا استغفار پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو کر انسان کے رزق میں برکت، سکون اور انسان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے؟ استغفار 7,000 مرتبہ پڑھنے کے کیا بزرگوں کے تجربات ہیں؟ کیا اس کی شرعی کوئی حیثیت ہے؟ اور استغفار کے متعلق ایک واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا جس سے استغفار کی اہمیت آپ کے اندر بڑھے گی اور شوق پیدا ہوگا۔ قرآن و حدیث میں استغفار کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی قسمت بدل دے۔ دیکھیں، استغفار کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں استغفار کی فضیلت، برکت اور اہمیت بتاتی ہیں کہ استغفار پڑھنے سے انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور اگر انسان رزق کی وجہ سے پریشان ہے، مشکلات کا شکار ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے رزق بھی عطا کرتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے جس کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ استغفار گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں برسائے گا، مال و اولاد دے گا، رزق میں برکت دے گا، نہریں جاری فرمائے گا، خوشحالی عطا فرمائے گا۔ تو استغفار کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استغفار جو ہے وہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ استغفار کے ذریعے رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بے اولادوں کو اولاد بھی ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سکون بھی عطا فرماتا ہے، مشکلات بھی دور فرماتا ہے، رزق بھی ملتا ہے۔ تو استغفار کے کئی سارے فوائد ہیں، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ استغفار انسان کو کامیابی عطا فرماتا ہے، انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، بعض احادیث میں 70 مرتبہ روزانہ، بعض احادیث میں 100 مرتبہ روزانہ استغفار کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی خطا نہیں ہوتی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ استغفار کے اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کبھی کبھی میرے دل کے اوپر بھی غبار آ جاتا ہے، کبھی میرے دل کے اوپر بھی بوجھ آ جاتا ہے، جب میں استغفار پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو ہٹا دیتے ہیں اور میری طبیعت کھل جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تو استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ انسان کے دل سے بوجھ ہٹاتا ہے، غبار ہٹاتا ہے، سکون عطا کرتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس لوگ آئے اور آ کر اپنی پریشانیاں ذکر کی، کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، اب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے، فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، آ کر کہنے لگا ہمارے علاقے میں قحط ہو گیا ہے، کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، زمین میں پانی نہیں ہے اور بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں۔ تو اسے بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار بتایا۔ اسی طرح ایک تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرے رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہے، آپ کوئی عمل بتا دیں یا میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو اسے بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار بتایا۔ تو قریب میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہر ایک کو ایک ہی عمل بتایا، سب کے مسائل معاملات الگ الگ تھے، آپ نے سب کو ایک ہی چیز بتائی کہ استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا کہ تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برسائے گا، مال و اولاد بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی بھی عطا فرمائے گا، پانی جاری فرمائے گا، نہریں جاری فرمائے گا،
باغات پیدا فرمائے گا۔ تو آپ نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل تو استغفار میں بتایا ہے۔ استغفار کی بہت زیادہ برکات ہے۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ 7,000 مرتبہ استغفار پڑھو، کیا اس کے کوئی شرعی اس کی فضیلت ہے؟ عدد 7,000 کے عدد کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عدد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اخلاص ہے، تقوی ہے، للہیت ہے۔ جتنے اخلاص کے ساتھ آپ استغفار پڑھیں گے، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں، اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ 7,000 مرتبہ بزرگ بتاتے ہیں، بزرگوں کے تجربات میں ہے، اور بعض لوگوں کو انہوں نے بتایا تو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، برکت آئی، ان کے حالات بدلے۔ تو یہ بزرگوں کے تجربات میں شامل ہے۔ اور قرآن و حدیث میں چونکہ کثرت سے استغفار کرنے کا ذکر ہے، تو اس لیے کثرت سے کوئی حد نہیں ہے کثرت کی۔ کثرت جو 300 سے اسٹارٹ ہوتی ہے، کم از کم 300 مرتبہ استغفار یہ کثرت میں آتا ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث میں کثرت کا ذکر ہے۔ تو کثرت سے آپ جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں، آپ 1,000 مرتبہ پڑھیں، 2,000، 5,000، 7,000 مرتبہ پڑھیں۔ اور بعض بزرگوں نے تو 1,25,00,000 مرتبہ بھی بتایا کہ استغفار پڑھو۔ تو اس کے فوائد انہوں نے دیکھے اور اس کی برکات دیکھی، تو اس لیے بتایا کہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں، لیکن کم از کم 100 مرتبہ روزانہ یہ ضرور پڑھیں، اپنا معمول بنا لیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، یا رات کو عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے ہم ضرور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے۔ تو آپ اس طرح استغفار پڑھیں گے تو آپ اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے گا، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، نیت اللہ کی رضا ہو، تقوی ہو، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو، گناہوں پر ندامت ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ تو اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ استغفار کریں، توجہ کے ساتھ استغفار کریں، تو اس کا فائدہ آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ کی مشکلات دور ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ تو استغفار کے کئی ساری برکات ہیں، فوائد ہیں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور آل بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔